الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کو ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، آیا برائی کے ارادے پر سزا ہے یا نہیں؟ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ برائی کے ارادے پر سزا نہیں ملتی، برائی کا ارادہ گناہ نہیں جب تک کہ برائی پر عمل نہ کر لے، برائی کا ارتکاب نہ کر لے۔ حالانکہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ اس میں وضاحت اور تفصیل ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جو خیال اور ارادہ آتا ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حاجز، نمبر 2 خاطر، نمبر 3 حدیث النفس، نمبر 4 ہم، نمبر 5 عزم۔ حاجز اس خیال اور ارادے کو کہتے ہیں جو خود بخود دل میں آئے اور فوراً نکل جائے، دل میں قرار نہ پکڑے۔ خاطر اس خیال اور ارادے کو کہتے ہیں جو دل میں آیا اور کچھ دیر ٹھہرا، لیکن کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کوئی بات نہ ہوئی، کوئی ذہن نہ بنا۔ حدیث النفس اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آیا اور ٹھہرا اور کرنے یا نہ کرنے کے متعلق کچھ ذہن بنا، لیکن کسی جانب کو ترجیح نہ دی۔ ہم اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں ٹھہرا اور کرنے یا نہ کرنے کے متعلق ایک جانب کو ترجیح بھی دی، لیکن یہ ترجیح ہلکی تھی، مضبوط نہ تھی۔ اور عزم اس خیال کو کہتے ہیں، اس ارادے کو کہتے ہیں جس میں ایک جانب کو قوی ترجیح دے دی گئی ہو، کرنے والی جانب کو یا نہ کرنے والی جانب سے متعلق پکا ذہن اور ارادہ کر لیا ہو۔ ان میں جو پہلی 3 قسمیں ہیں، حاجز، خاطر، حدیث النفس، ان میں نہ ثواب ہے اور نہ گناہ ہے۔ یعنی اگر خیال نیکی کے بارے میں آیا تو ان میں ثواب نہیں، اور اگر خیال گناہ کا آیا تو اس میں گناہ نہیں، کیونکہ نیکی اور گناہ کا تعلق اپنے اختیار سے ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ بغیر اختیار کے اس طرح دل میں تھوڑی دیر کے لیے نیکی کا خیال آ گیا یا گناہ کا خیال آ گیا۔ چوتھی قسم جو ہم ہے، اس کے متعلق حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی ہیں اور برائیاں بھی لکھ دی ہیں۔ پھر شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملہ، کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن پھر اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے کر نہ سکا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی طرف سے ایک کامل نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اور اگر برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہ کیا، خدا کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا، اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ کسی ایک جانب کا یعنی برائی کے کرنے کا ذہن بن گیا تھا، اس نے اس کام کو ترجیح دے دی تھی کہ میں نے یہ گناہ والا کام کرنا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ کام نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے ایک کام ملنے کی عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں عدل والا معاملہ فرمایا کہ ایک غلطی کی سزا ایک ہی لکھی جاتی ہے، اور نیکیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کو ظاہر فرمایا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور 700 گنا سے بھی بڑھ کر کئی درجہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ تو برائی میں ہم کے متعلق اگر نیکی کا صرف ہم ہے، ارادہ ہے، تو اس پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر برائی کا ارادہ ہے صرف ہم کے درجے میں تو اس پر سزا نہیں لکھی جاتی، بلکہ اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر کر لیتا ہے تو پھر اس کا نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ 5ویں قسم جو ہے عزم۔ عزم کے حوالے سے یاد رکھیں، اگر نیکی کا عزم ہے تو اس پر نیکی دی جاتی ہے، اور پھر اس نیکی پر عمل کر لے تو عزم کا الگ سے ارادہ اور اس عزم کا الگ سے ثواب دیا جاتا ہے، اور اس نیکی پر عمل کرنے کا الگ سے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر برائی کا عزم کیا، اگرچہ وہ کام کیا نہیں لیکن اس پر سزا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آیا، فما بال المقتول، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو شان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ یہ بھی اپنے ساتھی اور اپنے بھائی کے قتل پر حریص تھا لیکن اسے موقع نہ ملا۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایک فریق کو قتل کرنے کا موقع مل گیا اور دوسرے فریق کو قتل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کا فل ارادہ تھا، 100% اس کا پروگرام تھا کہ میں نے بھی قتل کرنا ہے، لیکن ایک نے قتل کر دیا، دوسرا اپنے ارادے میں، اپنے عزم میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس لیے اس کو بھی سزا ملے گی، لیکن پہلے کو اپنے فعل کی سزا ملے گی اور دوسرے کو اپنے عزم کی سزا ملے گی۔ تو اگر برائی کا خیال، برائی کا ارادہ عزم کے درجے میں ہو تو اس میں سزا ہے، اس میں گناہ ہے۔ کیونکہ ایک آدمی کسی برے کام کرنے کا فل ارادہ کر لیتا ہے، پکا عزم کر لیتا ہے، اور پھر اگر کسی وجہ سے وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکے تو یہ اتفاقاً ہوا ہے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک آدمی چوری کے ارادے سے گھر سے نکل پڑتا ہے، فل ارادہ ہے، تیاری سے گیا، اور آگے اتفاقاً وہاں چوری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو لہذا اسے گناہ ملے گا، کیونکہ اس کا ارادہ عزم پکا تھا، اگرچہ وہ کسی اور وجہ سے کہ وہاں چوکیدار موجود تھا یا وہاں مال ہی موجود نہیں تھا یا کوئی اور وجہ بن گئی جس کی وجہ سے وہ چوری نہ کر سکا۔ ہاں اگر چوری کے ارادے سے گیا، راستے میں خوف خدا لاحق ہوا، اللہ کا ڈر لاحق ہوا، اور پیچھے واپس آ جاتا ہے، چوری کا ارادہ اور جو عزم تھا وہ ترک کر دیتا ہے، پھر اس پر اجر اور ثواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔